الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی بیتہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اما بعد ہم بحث کر رہے تھے کہ تعبد بالامارہ پر آنے والے جو اشکالات کو ہم رد کر رہے تھے کس رائے کے تحت، مبنی ثانی و ثالث کے تحت، کہ جن کا لازمہ کیا تھا کہ تعبد بالامارہ کے اندر ایک حکم ظاہری کا جعل موجود ہے جو حکم واقعی کے ساتھ یا تو مثلاً ہو جاتا ہے یا اجتماع الضدین یا اجماع الارادۃ والکراہہ لازم آ جاتا ہے۔ اس کا ہم جواب دے رہے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے جواب میں مصنف نے کل فرمایا کہ دیکھو حکم ظاہری کے اگر جعل اگر کر دیتے ہیں ہم اس کے اندر کوئی اگر فرض کرے شیخ انصاری کے رائے کو ہم تفصیل بھی کریں کہ اس کے اندر ایک نئے حکم کا جعل موجود ہے، لیکن یہاں پر کیا ہوتا ہے، حکم ظاہری کے اندر جو حکم جعل ہوتا ہے، حکم ظاہری اس کے اندر یہ لازم جاتا ہے کہ اس مؤدی امارہ کے اندر ایک مصلحت ہو، اس وجہ سے ہو وہاں پر کوئی مصلحت ہونا لازم۔ مصلحت وہی ہے جو حکم واقعی کے اندر ہے، اس کے علاوہ کوئی نیا مصلحت نہیں ہے، بلکہ اگر مصلحت ہے تو کس میں ہے، فقط اسی ہمارے کے جعل کے اندر مصلحت ہے، اس کے انجام میں مصلحت ہے کہ مصلحت تفصیل وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس بنا پر یہاں پر ٹکراؤ کس میں ہو رہا ہے، حکم ظاہری جس میں کوئی مسئلہ اس کے مؤدی امارہ میں مصلحت لازم نہیں آتا ہے، اور حکم واقعی جس میں مؤدی امارہ میں مصلحت ہے۔ تو ان حکم ظاہر واقعی کے اندر اگر دو حکم جمع ہوتا ہے تو پھر یہ دو حکم تو جمع ہیں، لیکن اس سے اجتماع مثلین والا محال بھی لازم نہیں آتا ہے، اجتماع الضدین والا محال بھی لازم نہیں آتا ہے، کیونکہ اجتماع الضدین اور مثلین کا محال کب لازم آتا ہے کہ جہاں پر دو حکم واقعی جمع ہو جائے یا دو حکم ظاہری جمع ہو جائیں، ایک حکم واقعی ہو دوسرا ظاہری ہو، اس میں کوئی اجتماع مثلین اور نقیضین اور ضدین لازم نہیں آتا، یہ کہہ رہے تھے آج۔ تو اس بات پہ بات کرتے ہوئے ہم کہہ رہے تھے کہ ہمارے کے جال کے اندر کوئی مصلحت مودع کے اندر نہیں ہے کہ جس کے تحت ارادہ و کراہہ لازم آ جائے، اس کے اندر مصلحت و مفسدہ لازم ہے، کیونکہ اس کے اندر کوئی ارادہ و کراہت مولا شامل حال نہیں ہے یہ۔ لیکن دوسرے مقابلے میں والآخر واقعی، لیکن اس کے مقابلے میں ایک دوسرا حکم ہے، ایک حکم ظاہری وہ ہے کہ جس کے اندر مولا کی طرف سے ارادہ و کراہہ نہیں ہے، کیونکہ مصلحت خود فعل کے اندر نہیں ہے بلکہ جعل ہے ہمارا میں ہے، ٹھیک۔ اور دوسری طرف سے دوسرا وہ حکم ہے، اس کے مقابلے میں آنے والا دوسرا حکم کیا ہے، والآخر حکم واقع، دوسرا حکم جو مولا نے جعل کیا ہے وہ حکم واقعی ہے، اور حکم واقعی حقیقی ہے۔ اور حکم واقعی حقیقی کس کا تابع ہوتا ہے، کیوں جعل کرتا ہے مولا، ان مصلحت، حکم واقعی ہے، حکم واقعی حقیقی ایک مصلحت کا تابع ہوتا ہے۔ جب کسی فعل کے اندر جب مصلحت ہو تو مولا کیا کرتا ہے، وہاں حکم واقعی کو جعل کر لینا ہے۔ او مفسدۃ، یعنی کہ یہ وجوب جعل کرتا ہے مولا اس حکم موضوع کے لیے واقعاً دو محفوظ میں، کب، اگر اس فعل کے اندر موجود جو متعلق امر واقعی ہے، حکم واقعی کا جو متعلق ہے اس کے اندر مصلحت ملزمہ ہو تو مولا اس کے لیے کیا کرتا ہے، وجوب کو جعل کرتا ہے۔ او مفسدۃ، یا اس فعل کے اندر مفسدہ ملزمہ ہو تو پھر مولا اس کے تحت ایک حکم جعل کرتا ہے، کون سا حکم، تحریم کو جعل کر لیتا ہے۔ اور وہ مصلحت و مفسدہ کہاں پر ہوتا ہے، پھر متعلق ہی، وہ اس حکم کے متعلق اندر، خود جعل میں نہیں ہے مسئلہ جتنا ہمارے میں ہم نے کہا، بلکہ یہاں پر مصلحت و مفسدہ کہاں ہوتا ہے، خود فعل میں ہوتا ہے۔ فرض کرے نماز جمعہ کے لیے مولا نے وجوب کو جعل کرنا ہے، تو اب نماز جمعہ واقعی اور لوح محفوظ میں مولا نے نماز جمعہ کے لیے وجوب کو جعل کرنا ہے، تو کیوں جعل کرنا ہے، کیونکہ نماز جمعہ کے اندر ایک مصلحت ہے، خود نماز جمعہ جو کہ حکم واقعی کا متعلق ہے اس کے اندر ایک مصلحت ہو تو پھر مولا کیا کرتا ہے، اس کے لیے وجوب کو جعل کرے گا۔ اگر شرب الخمر کے لیے مولا نے حرمت کو جعل کرنا ہے، فرض کریں تو کب جعل کرنا ہے، کیونکہ شرب الخمر ایک فعل ہے، اس فعل کے اندر مفسدہ ملزمہ جو کچھ ترک کرنا ہر حال میں ضروری ہے، اس کے تحت مولا لوح محفوظ میں اس کے لیے حرمت کو جعل کرتا ہے۔ تو لہذا حکم واقعی ہمیشہ ایسے مصلحت و مفسدے کا تابع ہوتا ہے جو کہ خود فعل کے اندر ہوتا ہے، خود حکم واقعی کے متعلق والے فعل کے اندر موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ مصلحت و مفسدہ اس فعل کے اندر ہونا موجبۃ، اس فعل کے اندر مصلحت یا مفسدے کا ہونا موجب بن جاتا ہے کہ لارادتہ اور کراہتہ، کہ یہ مولا کے ارادہ و کراہت، جہاں مولا سے مراد یعنی کہ جو نبی یا امام کے دل کے اندر ارادہ و کراہت جو ہے پیدا ہونے کا سبب بن جاتا ہے، کہ اگر اس کے اندر مصلحت موجود ہو تو پھر ارادہ کو پیدا ہو جاتا ہے شارع کے اندر، اور اگر فعل کے اندر مفسدہ موجود ہے تو شارع کے دل میں کیا ہو جاتا ہے، پھر کراہت پیدا ہو جاتا ہے، حج۔ اور یہ ارادہ و کراہہ جب مولا اور شارع کے دل میں پیدا ہو جائے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، یعنی کہ چند مراحل ہیں،
یہاں پر حکم، کسی بھی حکم کو جعل و تشریح کرنا ہو تو اس کے چند مراحل ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ اس کے فعل کے اندر مولا کو پتہ چل جائے کہ فعل کے اندر مصلحت ہے یا مفسدہ، ٹھیک۔ اور جب مصلحت و مفسدے کا مولا کو علم ہوگا تو دوسرے مرحلے میں اس کے اوپر کیا جاتا ہے؟ ارادہ۔ اگر مصلحت ہے تو اس کے تحت مولا کے دل میں ارادہ پیدا ہو جاتا ہے، اگر مفسدہ فعل کے اندر ہے تو مولا کے دل میں کراہت پیدا ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب یہ ارادہ و کراہت کا مرحلہ ہو جائے تو پھر ارادہ جہاں پیدا ہو جائے گا اس کے تحت انشاء حکم لازم آتا ہے کہ اس کے لیے وجوب کو جعل کرنے کا مرحلہ، یعنی جعل کا مرحلہ آ جاتا ہے کہ اس کے لیے حکم مولا کیا کرتا ہے؟ وجوب کو جعل کرتا ہے بعض کے ذریعے سے۔ اگر اس فعل کے اندر کراہت آ جاتا ہے مفسدے کی وجہ سے تو مولا اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ حرمت کو جعل کرتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ارادہ و کراہت الموجبہ، یہ موجب اور سبب بن جاتا ہے کس چیز کا؟ لِإِنشَائِهِ، اس متعلق کے لیے انشاء کرتا ہے، اس متعلق کے لیے کہ جس کے اندر یہ کراہت اور ارادہ ہے اس کے اوپر جعل کرتا ہے مولا بعثاً، یا حکم اس کے لیے جعل کرتا ہے بعض کی شکل میں۔ بعض کسی کہتے ہیں یعنی اس کو ترغیب دلا رہا ہے کہ اس فعل کو بجا لانا چاہیں، یعنی مطلب یہ کہ اس فعل کے اندر مصلحت ہے اور مولا کو پتہ ہے کہ اس کے اندر مصلحت ہے، پھر مولا کا ارادہ بھی پیدا ہوا، پھر مولا کیا کرے گا؟ امر کرے گا۔ امر کیوں کرتا ہے؟ اس لیے امر کرتا ہے تاکہ مکلف کو بعث کرے کہ اس فعل کو بجا لانے کی طرف شوق دلائے، ترغیب کر دیتا ہے بعث۔ او زجرن، یا زجرن مولا بعث کرے گا، یعنی کہ اس کو روکنے کے اوپر۔ کب؟ اگر اس فعل کے اندر مفسدہ ہو اور پھر مفسدے کے نتیجے میں مولا کے دل میں کراہت پیدا ہو جائے تو پھر مولا وہاں پر حکم کو بعث کرتا ہے، حکم کو جعل کرتا ہے، انشاء کرتا ہے۔ کس عنوان سے؟ زجر کے عنوان سے، نہیں کی شکل میں حکم کو انشاء کرتا ہے تاکہ اس کے اوپر تحریم ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ ارادہ و کراہا کہاں پیدا ہوتا ہے؟ سوال۔ ارادہ و کراہا یہ فی بعض مبادی، ارادہ و کراہا تو مربوط ہے فی بعض المبادی العالیہ، یہ ارادہ و کراہا اس کے اندر موجود مصلحت کے نتیجے میں ارادہ و کراہا کا پیدا ہونا یہ مبدأ اعلیٰ میں نہیں ہوتا ہے۔ خدا کے لیے ارادہ و کراہا کا معنی نہیں رکھنا ہے، کیونکہ ارادہ و کراہا یہ محل حوادث کے صفات میں ہوتے ہیں جو کہ مولا محل حوادث نہیں ہے۔ لہذا بعض مبادی العالیہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ امام یا نبی کے اندر ارادہ و کراہا پیدا، جو کہ ہاں جی خود خدا کے ذات کے اندر ارادہ و کراہا کا معنی نہیں رکھتا، ہاں جی۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ فِي الْمَبْدَأِ الْأَعْلَىٰ، اگرچہ خود مبدأ اعلیٰ کے اندر، یعنی کہ خدا کی ذات، خدا وحدہ لا شریک کے ذات کے اندر پیدا نہیں ہوگا، یعنی اگر ہم خدا کے لیے ارادے کا لفظ استعمال کرتے ہیں کبھی کبھار متامحتاً، تو اس خدا کے ارادے سے مراد علم بالمصلحت ہوتا ہے، یعنی کہ وہ بغض و نفرت وغیرہ مراد نہیں ہوتا ہے، یعنی کہ محبت، بغض و نفرت یہ کیا مادی چیزوں کے صفات میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو لہٰذا اگر ہم خدا کے لیے کراہت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ کراہت سے مراد علم بالمصلحہ مراد ہوتا ہے۔ اگر خدا کے لیے کراہت یعنی کہ خدا ناپسند کرتا ہے، اس کراہت کا لفظ جو خدا کی طرف منسوب کرے تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ علم بالمفسدہ ہوتا ہے۔ لیکن خود بما ہوا کراہت و ارادے کا اپنے اصل معنی کے لحاظ سے جو ہے وہ مبدأ اعلیٰ کے لیے ممکن، تو لہٰذا کیا فرماتے ہیں؟ وَإِن لَمْ يَكُنْ فِي الْمَبْدَأِ الْأَعْلَىٰ، لیکن خود مبدأ اعلیٰ کے اندر، خدا و تعالیٰ کی ذات کے اندر نہیں ہوتا ہے کوئی ارادہ و کراہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے کہ العلم بالمصلحہ، کہ مولا کو فلان چیز کے اندر موجود مصلحات کا علم ہو جاتا ہے۔ علم ہو جاتا ہے تو پھر علم ہونے کے بعد پھر اپنے نبی کے اوپر وحی کرتا ہے، یا اپنے ولی پر کیا کرتا ہے؟ الہام کرتا ہے۔ پھر اس وحی اور الہام کے نتیجے میں پھر ارادہ و کراہ کہاں پیدا ہو جاتا ہے؟ نبی اور ولی کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے، پھر وہاں پر حکم بعث ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ فِي الْمَبْدَأِ الْأَعْلَىٰ إِلَّا الْعِلْمُ بِالْمَصْلَحَةِ أَوِ الْمَفْسَدَةِ، یعنی کہ مولا خود شعار اعلیٰ کے اندر جو ہے ارادہ و کراہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ ارادے کا مطلب یہ ہے کہ علم بالمصلحہ، اور اگر کراہت کا مطلب، اس کا مطلب یہ ہے کہ علم بالمفسدہ، کما اشار، جیسے کہ ہم نے پہلے کل کے بعد میں اس کا اشارہ کر دیا۔ تو لہذا نتیجے میں کیا ہوگا پھر؟ فلا یلزم ایضاً اجتماع ارادۃ و کراہۃ، نتیجے میں پھر یہاں پر ارادہ و کراہہ کا جمع ہونا لازم نہیں آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے کیا کہا؟ امارے کے جال کے اندر کوئی ارادہ و کراہہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ امارے کے ذریعے سے اس فعل کے اندر متعلق ہمارے معدہ امارے کے اندر کوئی مصلحت بھی پیدا نہیں ہوتا ہے، مفسدے بھی پیدا نہیں ہوتا ہے، کہ اس معدہ امارے کے اندر نہ کوئی مصلحت پیدا ہوتا ہے نہ کوئی مفسدہ ہوتا ہے۔ تو یہ ارادہ و کراہت کا جمع ہونا کب ہو سکتا ہے؟ اس وقت ہو سکتا ہے کہ امارے کی بنا پر مودہ اس فعل کے اندر مصلحت پیدا ہو اور حکم واقعی کے تحت اس کے اندر مفسدہ ہو، یا امارے کے تحت اس کے اندر مفسدہ ہو، حکم واقعی کے تحت اس کے اندر مصلحت ہو، تو پھر
یہ دونوں مصلحت و مفسدہ جب فعل واحد کے اندر جمع ہو جاتا ہے تو کیا ہو، پھر اسی فعل واحد کے اندر ارادہ و کراہت بھی جمع ہو جاتا ہے. لیکن ہم نے کیا کہا کہ حکم واقعی کے اندر تو وہی واقعی والے مصلحات کے علاوہ ہے ہی نہیں ہے. لیکن امارے کے جال کے نتیجے میں پھر جو کوئی اگر مصلحت مفسدہ ہے تو پھر وہ مودع امارہ کے اندر نہیں ہوتا ہے، بلکہ خود امارے کے جال کے اندر ہیں. وہ مصلحت مفسدہ کس میں ہے؟ جال امارے کے اندر ہے، خود فعل کے اندر موجود نہیں ہے. تو نتیجے میں پھر فعل کے اندر کوئی نہ کوئی ارادہ و کراہ جمع نہیں ہوگا، کوئی مصلحت مفسدہ بھی جمع. فلا یلزم ایضا اجتماع و ارادۃ و کراہۃ فی المودع یا فی المتعلق. تو لہٰذا اس متعلق امارے کے اندر یا اس حکم واقعی کے متعلق کے اندر ارادہ و کراہت جمع نہیں ہوگا، بلکہ یا تو ارادہ ہوگا کب؟ اگر واقعی میں اس کے اندر مصلحت موجود ہو، یا تو اس کے اوپر کراہت ہوگا اگر واقعی کے اس کے اندر مصلحت ہو. اس کے علاوہ مفسدے کے مقابلے میں کوئی مصلحت اس کے اندر موجود نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ وَإِنَّمَا لازم انشاء حکم واقعی حقیقی، بلکہ وہاں مولا کی طرف سے لازم کیا آتا ہے؟ مولا کے اوپر لازم یہ آتا ہے کہ انشاء حکم واقعی حقیقی، کہ اس متعلق کے اوپر کیا لازم انشاء کرے؟ اس متعلق کے اوپر حکم واقعی حقیقی کو انشاء کرے. بعثاً، یا تو بعث کے طور پر حکم واقعی کا انشاء کرے اس موضوع کے لیے. کب؟ اذا كانت فيه مصلحة، اگر اس کے اندر مصلحت موجود ہو تو مولا کو بعثاً اس کے اوپر حکم کو جعل کرنا چاہیے. او زجراً، یا اگر فعل کے اندر مفسدہ موجود ہے تو مولا کو کیا چاہیے؟ اس کے زجراً اس کے لیے کوئی حکم، یعنی وجوب حرمت کی شکل میں حکم کو اس کے لیے جعل کرے. حج یہ کس میں جعل کرے؟ اس حکم واقعی کے متعلق اندر، جو کہ مودع امارے کی شکل میں. وَإِنشَاءُ حُکْمٍ آخر طریقین، اور پھر ایک اور حکم ظاہری کو مولا جعل کرے. کب؟ کہ اگر اس حکم واقعی کا انسان کو پتہ نہ چلے، کیونکہ ہمارے کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا اب ہو سکتا ہے مطابق واقع، ہو سکتا ہے مخالف واقع ہو، لیکن اصل حکم واقعی کے بارے میں آپ کو ڈر نہیں ہے، قطع تو نہیں ہے نا. تو لہٰذا ہو سکتا ہے آپ کا ہمارا اس کے ساتھ موافق ہو سکتا نہ ہو. تو لہٰذا اس بنا پر حکم واقعی کے اصل حکم کا آپ کو پتہ نہیں ہے، اس وجہ سے مولا کیا کرے گا؟ اس کے متبادل ہمارے کے ذریعے سے کیا کرتا ہے؟ ہمارے کے ذریعے سے حکم ظاہری کو جعل کرتا ہے. اور حکم ظاہری کو جعل کرے گا تو یہ حکم ظاہری کا جعل کیا ہے؟ حکم ظاہری طریقی ہے. اب یہ حکم جعل کرتے وقت مولا نے یہ نہیں دیکھا ہے کہ اس کے اندر کیونکہ الگ سے مصلحت ہے لہٰذا اس وجہ سے میں نے وجوب کو جعل کیا، بلکہ مولا اس جعل کرتے وقت واقعی کو دیکھتا ہے. یہ ہمارا کیونکہ واقع تک انسان کو پہنچانے کا ذریعہ ہے، لہذا میں اس بنا پر یہاں سے ہمارے کے اندر وجوب کو جعل کروں گا. کیونکہ واقع میں وجوب ہو تو پھر ہمارا آپ کو اس وجوب واقع تک پہنچائے، نہ کہ اس کے اندر ایک الگ سے مصلحت پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ یہ اگر حرمت مولا اگر حکم ظاہری کے ذریعے تو حرمت جعل کرتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے اندر الگ سے مفسدے کی وجہ سے مولا الگ موضوعی طور پر اس کے لیے نئے حکم جعل کریں، بلکہ اس لیے جو حرمت کو جعل کرتا ہے کیونکہ حرمت واقع تک پہنچنے کا کیا ہے؟ راستہ ہے، ذریعہ ہے، اس وجہ سے. لہذا دوسرا حکم ظاہری کو جو مولا جعل کرتا ہے وہ آخر طریقی ہے. طریقی سے مراد آپ کو فقط واقع تک پہنچانے کا کام کرتا ہے، واقع کے مقابلے میں ایک نئے مصلحت کو آپ تک نہیں پہنچاتا ہے، اسے نئے مفسدے تک آپ کو نہیں لے جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ولا مزادۃ بین الانشاءین، لہذا ان دو انشاءین کے درمیان، کون سے انشاءین؟ انشاء حکم واقعی اور انشاء حکم ظاہری، ان دو انشاءوں کے درمیان میں کوئی تضاد نہیں ہے کہ مولا کے ان کے درمیان کیا لازم آ جائے؟ اجتماع مثلین لازم ہے، اجتماع ضدین وغیرہ لازم آ جائیں. یعنی یہ تضاد لازم کب نہیں آتا ہے؟ فیما اذا اختلف، اس صورت میں تضاد لازم نہیں آتا ہے کہ اگر یہ ہمارا اور حکم واقعی کے درمیان میں اختلاف ہو. یعنی حکم واقعی وجوب کا تھا لیکن ہمارے نے کیا کہا؟ حرمت. حکم واقعی حرمت تھی لیکن ہمارے نے آپ کو کہا وجوب. تو اس صورت میں بھی ہمارا اور حکم واقعی کے انشاء کے درمیان میں تضاد لازم نہیں آتا ہے کہ مولا وہاں پر وجوب کو الگ سے انشاء کرے ایک اور مصلحت کے تحت، اور ادھر حرمت کو جعل کرے ایک نئے موضوع کے اندر ایک نئے حکم. جیسا نہیں، بلکہ یہ دوسرا حکم فقط اس تک پہنچانے کا کیا ہے، اور اگر نہ پہنچے تو معذوریت ہے، فقط آپ کو عذر فراہم کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ولا يكون من اجتماع المثلین فيما اذا اتفقا، اور نہ ہی اس حکم ظاہری کے جعل کی وجہ سے اجتماع مثلین بھی لازم نہیں آتا ہے. اجتماع مثلین لازم نہیں آتا ہے کب؟ اذا اتفقا، جب یہ دونوں حکم متفق ہو، یعنی حکم واقعی بھی وجوب ہو اور ہمارے بھی آپ کو وجوب بتا دیں، حکم واقعی حرمت ہو اور ہمارے بھی آپ کو حرمت بتا دیں، تو یہاں پر اجتماع مثلین لازم نہیں آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ والا وجوب تو اس وجوب تک پہنچانے کا ذریعہ ہے،
اور وہ آپ کو وہی حکم واقعی کے وجوب تک آپ کو لے جائے گا اور وہاں کا مصلحت آپ کو ملے گا، یہاں سے کوئی نئے مصلحت نہیں ملے گا۔ اگر یہ حرمت ہو تو پھر آپ کو واقع والے مقصدے سے آپ کو بچائے گا، یہاں پر کوئی نئے مقصدہ وجود میں نہیں آتا۔ ہاں جی، تو لہٰذا ولا ارادہ ولا کرا، اور نہ یہاں پر کوئی نئے سے ارادہ اور کوئی نئے سے کراہت ہوگا، الا اگر ارادہ و کراہت ہو تو کیا ہوگا؟ بالنسبت الی المتعلق الحکم واقعی، ارادہ و کراہا فقط کس میں ہے؟ حکم واقعی کے متعلق اور فعل کے اندر ارادہ و کراہا، لیکن اس کے بعد مودع امارے کے اندر الگ سے کوئی ارادہ و کراہا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ان دونوں کا جمع ہونا لازم آ جائے۔ فہم، اب یہ فہم میں وہی بات کی طرح اشارہ بھی آ رہا ہے کہ فہم سے مراد کی یہ مسئلہ اس وقت ہے کہ اگر وہ یعنی حکم واقعی اباحہ شرعیہ کی شکل میں نہ ہو، کیونکہ ہمارے پاس یہ امارات میں بات درست ہے، لیکن بس وقت اصول عملیہ کے اندر بعض اصول عملیہ تو تاریخی ہوتا ہے جیسے کہ استصحاب وغیرہ، لیکن بعض اصول عملیہ کشف کی صلاحیت نہیں ہوتا اس کے اندر، جیسا کہ اباحت شرعیہ، کل شیء لک حلال حتی تعلم انہ حرام، تو اباحہ حلیہ یا اباحہ طہارت یا اباحہ اصل اباحہ کو آپ جال کرتے ہیں شرعاً، تو اصل اباحہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو واقع تک نہیں پہنچاتا ہے۔ ہاں جی، اصل اباحہ آپ کو حکم واقع کے مصلحت تک نہیں لے جاتا ہے، بلکہ خود اسی کے اندر ایک مصلحت ہوتا ہے۔ تو اس طرح میں یہاں پر آپ کا یہ جواب قابل قبول نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ترقی نہیں ہوتا ہے، اصل اباحہ وغیرہ ترقی نہیں ہوتا، بلکہ اسی کے اندر موجود مصلحت کو مد نظر رکھ کر مولا تعالیٰ، یعنی کہ اباحہ کے دو قسم ہیں، ایک اباحہ واقعی ہوتا ہے جو کہ لوح محفوظ میں خدا کسی چیز کے لیے جعل کرتا ہے۔ کب؟ کیونکہ اگر کسی فعل کے اندر مصلحت ملزمہ ہے مولا اس کے لیے وجوب جعل کرے گا، ٹھیک ہے، اگر مفسدہ ملزمہ ہے حرمت جعل کرتا ہے، اگر اس کے اندر مصلحت غیر ملزمہ ہے اس کے لیے کراہت جعل کرتا ہے، یعنی استحباب کو جعل کرتا ہے۔ مفسدہ غیر ملزمہ، مفسدہ تو ہے لیکن ملزمہ کی حد تک نہیں ہو، اس کے لیے استحباب کو مثلا اس کے لیے کراہت کو جعل کرتا ہے۔ لیکن ایک ایسا فعل ہے جس میں نہ مصلحت ہے نہ مفسدہ، کچھ بھی نہیں ہے، خالی مفسدہ و مصلحت سب سے خالی ہے، تو پھر مولا کیا کرتا ہے؟ اس کے لیے اباحہ کو جعل کرتا ہے، لیکن مباح ہے جس کو نہ بجا لانے پہ گناہ ہے گا نہ بجا نہ لانے پہ گناہ ہے گا، اس کو کہتے ہیں اباحہ شرعیہ، اباحہ شرعیہ واقعیہ۔ تو اباحہ شرعیہ واقعیہ کی بنیاد کس بات پر ہوتا ہے؟ عدم وجود المصلحہ و عدم وجود المصلحہ بھی بنا ہوتا ہے کہ نہ مصلحت ہے نہ مفسدہ ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ایک اباحہ واقعی نہیں بلکہ اباحہ ظاہری ہوتا ہے، حکم ظاہری کے طور پر اصول عملیہ میں صرف اباحہ ظاہریہ شرعیہ ہوتا ہے۔ اباحہ ظاہریہ شرعیہ اباحہ واقعی کے برخلاف ہے، کیونکہ اباحہ ظاہری مصلحت کے تحت ہوتا ہے، کیونکہ اگر مولا کسی شے کے لیے اصالہ اباحہ کو جعل کرتا ہے تو اصالہ اباحہ کو جعل کرنے میں کیا ہے؟ ایک مصلحت ظاہری ہے، ہاں جی، وہی مصلحت تفصیل وغیرہ یا مصلحت نظام وغیرہ، تو لہٰذا یہاں پر مصلحت کی بنا پر ہوتا ہے۔ تو اباحہ شرعیہ واقعی بغیر مصلحت و بغیر مفسدے کی بنا پر جعل ہوتا ہے، لیکن اباحہ ظاہری مصلحت کی خاطر ہوتا ہے، تو لہٰذا ان دونوں میں کیا ہے؟ فرق۔ لہٰذا اس بنا پر اباحہ ظاہری شہری کے اندر خود کیا ہے؟ اباحہ ظاہری میں تو کیونکہ یہاں مصلحت موجود ہے، اور اس سے مصلحت کے تحت مولا نے اباحہ کو جعل کر آپ کو ترخیص دیا، اور اس ترخیص پر عمل کرنے کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ پھر وہ مصلحت ملزمہ جو واقعی کے اندر موجود ہے وہ چھوٹ گیا، یا اصل میں واقعی کے اندر موجود مفسدہ ہے اس کام میں آپ کیا ہو گیا؟ پڑ گیا، تو پھر یہاں پر یہ اشکال پھر مصنف کے جواب تاریخی والا جواب یہاں پر لاگو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ آگے فرماتے ہیں نعم یشکل الامر فی بعض الاصول العملیہ، یہ آپ کا جواب وہ ترقی والا جواب ہم چلا رہے تھے کہاں پر؟ امارات کے اندر۔ امارات میں تو آپ کی جواب درست ہیں، ہم اس کو مانیں گے، لیکن آپ کے جواب میں اشکال آ جاتا ہے، کہاں جاتا ہے؟ فی بعض الاصول العملیہ، بعض اصول عملیہ میں، ہاں اصول عملیہ میں فرق ہے، بعض اصول عملیہ وہ ہوتے ہیں کہ جو ترقیات کے پہلو ہے، اس کے اندر استصحاب کے اندر کاشفیات کے پہلو موجود ہے، اس کے اندر تو پھر وہی جواب لاگو ہو سکتا ہے، لیکن بعض اصول عملیہ وہ ہوتے ہیں کہ جس کے اندر ترقیات والا پہلو نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کے اندر سببیت کی صفات، اس کے اندر الگ سے مسئلات ہوتا ہے، آپ کو واقع تک نہیں پہنچاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر اشکال آ جاتا ہے، مثلا کون سا اصول عملیہ؟ کل اصالۃ الاباحۃ شرعیہ، جیسے کہ اصالہ اباحہ شرعیہ کے مولا کسی مورد میں کیا کرے؟ اصالہ اباحہ شرعیہ ظاہراً حکم ظاہری کے طور پر یہاں اصالہ اباحہ کو جعل کرے مثلا، تو پھر فإن الإذن في الإقدام والاقتحام، اب یہاں پر آپ کو احتمال تھا اس کے حرام ہونے کا، کیونکہ اصالہ اباحہ کہاں جعل ہوتا ہے؟ جہاں پر آپ کو حرمت کا شک ہوتا ہے نا، کیونکہ آپ کو کسی چیز کے نجاست ہونے نہ ہونے میں شک تھا، یعنی کہ آپ کو کسی حد تک یعنی ظن تھا یا شک تھا کہ ہو سکتا ہے یا نجیز ہو، لیکن اصالہ اباحہ نے کیا کہا؟ اصالہ حلیہ نے
تعالیٰ طہران نے کہا کل شیء طاہر حتی تعلم انہ نجس، یا مثلا کسی چیز کے حرام ہونے نہ ہونے میں آپ کو شک تھا، حرام ہونے کا احتمال تھا، ہو سکتا ہے واقعی میں حرام ہو، لیکن اصالہ ہی کیا کہ اصالہ اباحہ نے کہا کہ کل شیء لک مباح حتی تعلم انہ حرام، اس قانون کے تحت آپ کو بتایا کہ یہ ظاہراً کیا ہونا چاہیے، جب تک آپ کو اس کی حرمت کا علم نہ ہو اس وقت تک ظاہراً کیا ہے، یہ تمہارے لیے مباح ہے، تم اس کا ارتکاب کر سکتے ہو۔ اب واقعی میں فرض کرے حرام ہو، واقعی حرام ہو، لیکن شارع آپ کو اس کے ارتکاب کا اذن دے رہے ہیں، تو پھر یہ کیا ہوگا، پھر اب واقعی میں حرام ہونے کے طرح میں کیا ہو جائے گا، پھر یہ آپ کو طریقے تو نہیں ہوگا کہ واقعی کی طرف پہنچ جائے، بلکہ اس کے اندر ایک نئے مصلحات پیدا ہو جاتا ہے اور واقعی والے مقصدے میں آپ پڑ جاتا ہے، یہاں پر پیدا ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، تو لہٰذا فإن الإذن في الأقدام، کہ جہاں پر حرمت کا احتمال ہوتے ہوئے شارع کا آپ کو اذن دینا کہ ارتکاب کر، اقدام میں ارتکاب، آپ اس کا ارتکاب کر سکتے ہیں، یعنی کہ اباحہ کا مطلب جب آپ اس کو مباح سمجھیں گے، مثلا آپ کو حرمت ہونے نہ ہونے میں شک تھا نا، اگر حرام ہوتے آپ اس کو حرام فرض کرتے تو کیا ہوتا، آپ اس سے ارتکاب نہیں کرتا، آپ اس سے بچ کے رہتا، اور بچ کے رہنے کی وجہ سے مقصدے میں نہیں پڑنا تھا، لیکن شارع نے آپ کو کیا کہا کہ آپ اصالہ اباحہ جاری کرو، آپ اس کا ارتکاب، آپ اس پانی کو پی سکتے ہیں، اس مادے کو مائع کو آپ پی سکتے ہیں، تو پھر آپ کو اقدام اور ارتکاب کا حکم دے دے کہ آپ اس ارتکاب کر سکیں، لیکن آپ اس کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے کیا ہوا، آپ مقصدے میں پڑ گئے ہیں، تو پھر اس مقصدے سے بچنے کے لیے کوئی راہ حل نہیں ہے۔ فإن الإذن في الأقدام والاتهام ينافي المنع، منع کون سا منع؟ منع واقعی، جو فعلاً منع ہے واقعاً، اور شارع نے آپ کو اس کا ارتکاب کا اذن دے دیا، تو شارع کا ارتکاب کا اذن دینا یہ حکم حرمت واقعی کے ساتھ کیا لگتا ہے، منافات ہیں، اور یہ آپ کو حکم واقعی تک نہیں پہنچاتا کیونکہ ترقی نہیں ہے، لہذا نتیجے میں بھی حکم حرمت واقعی کی کیا ہو جائے گی، یہ اباحہ ظاہری کیا ہو جاتا ہے، حرمت واقعی کے ساتھ جنب نظر ضدین ہو جاتا ہے۔ حکم واقعی آپ کو کہہ رہا ہے کہ اس سے اجتناب کرو، اور اباحہ ظاہری آپ کو کہتا ہے کہ اس سے اجتناب کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں جی، کما فیما صادف الحرام، یہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ اگر یہ اباحہ ظاہری کس کے ساتھ برابر لگ جائے، حرمت واقعی کے ساتھ، یہ حرام تھا واقعی میں، لیکن شارع نے آپ کو اس کے لیے مباح کرا دیا اور آپ نے اس کو انجام دے دیا اس قرآن میں۔ وَإِنْ كَانَ الْإِذْنُ فِيهِ، اگرچہ اس اباحہ ظاہری کا اذن دینا، اس اقتحام اور اقدام کا شارع کی طرف سے آپ کو اذن دینا ہے کہ تم اس مائع کو جس کی حرمت میں تمہیں شک ہے اس کا ارتکاب کر سکتے ہو، یہ اذن دینا کس وجہ سے ہوتا ہے، لأجل مصلحت دی، اس کے اندر کسی مصلحت کی خاطر ہوتا ہے، یعنی کہ اباحہ ظاہری کیا ہوتا ہے، مصلحت کی بنا پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ عدم نے لفظ عدم اگر ہے تو نہیں ہے، یہاں مراد مصلحت ہے، عدم نہیں ہے۔ بعض عبارات میں کیا آیا ہے، یہاں پر لفظ عدم ہے، عدم نہیں ہے یہاں پر، عدم بعد والا عدم ہے، پہلے والا یعنی کیا ہے، ڈائریکٹ مصلحت ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا وَإِنْ كَانَ الْإِذْنُ فِيهِ لِأَجْلِ مَصْلَحَةٍ، اگر شارع نے اگر آپ کو اباحہ ظاہری کا حکم دیا ہے کہ ظاہراً آپ اس کا ارتکاب کر سکتے ہیں، اور یہ اباحہ ظاہری کو شارع نے جعل کیا ہے تو پھر حکم ظاہری ہے نا، اور آپ کو پہلے بھی کیا کہا تھا، حکم ظاہری، حکم ظاہری کے جعل میں مصلحت ہوتا نہیں ہوتا ہے، حکم ظاہری کے جعل میں مصلحت ہے، اور اس اباحہ ظاہری بھی حکم ظاہری ہے، اس کے جعل میں بھی ایک مصلحت ہے، اور وہی مصلحت ہے تو نظام ہے، مصلحت التدبیر ہے، اس کے اندر تحت شارع نے آپ کو یہاں پر اذن دیا ہو، کیونکہ وہاں لا لأجل عدم مصلحت، اور نہ یہ اباحہ واقعی نہیں ہے، شارع کا جو اباحہ ظاہری کو جعل کیا ہے وہ اباحہ واقعی نہیں ہے کہ جس کی بنیاد کس بات پر ہو، عدم وجود مسئلہ و مبتدا، کہ جس میں نہ کوئی مصلحت اور نہ مبتدا، یعنی کہ نہ مصلحت نہ مبتدا، دونوں کے نہ ہونے کی وجہ سے شارع نے اباحہ ظاہری کو جعل نہیں کیا، بھائی وہ تو کیا ہوتا ہے، اباحہ واقعی ہوتا ہے، یعنی کہ عدم مصلحت و عدم مبتدا کی بنا پر جو اباحہ ہو، اباحہ کیا ہوتا ہے، اباحہ واقعی ہوتا ہے، لیکن یہ اباحہ ظاہری ہے، تو اباحہ ظاہری کی بنیاد کیا ہے، وجود مصلحت پر ہوتا ہے، نہیں کہ عدم وجود المصلحہ، ٹھیک ہے نا۔ لا لأجل عدم مصلحت و مفسدۃ ملزمۃ فی المعذون فی، اس متعلق اور معذون فی کے اندر مصلحت و مفسدہ دونوں نہ ہونے کی وجہ سے شارع نے اباحہ ظاہری کو جعل نہیں کیا ہے، بلکہ اس کے جعل میں ایک مصلحت موجود ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اشکال کس میں ہے، اس کی ترقیت میں ہے، کیونکہ آپ نے ترقیت کے ذریعے سے جو جواب دیا تھا یہاں لاگو نہیں ہوتا۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔